اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین مثال ان لوگوں کی ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا گیا تھا، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی معیشت کے حوالے سے اصول اور ضوابط بیان کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی ضرورت سے زائد اموال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا جائے۔ اللہ کے راستہ جہاد بھی ہے، اور عموماً قرآن مجید میں فی سبیل اللہ کا لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ جہاد کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جہاد میں خرچ کرنا یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ غربا، مساکین، فقراء پر خرچ کرنا یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے یعنی صدقہ کرنے کی شرائط کا بھی ذکر کیا ہے کہ کون سا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا جائے تو اس پر ثواب ملتا ہے اور کس صورت میں ثواب نہیں ملتا۔ تو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جو اگالے 7 خوشے، فی کل سنبلۃ، ہر خوشے میں 100 حبۃ، 100 دانے ہوں۔ دانہ ایک تھا، زمین میں ڈال دیا گیا، اس ایک دانے سے 7 خوشے نکل آئے، اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں، تو گویا ایک دانے کا 700 دانے اسے ملے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اگر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا 700 گنا تک اس کو ثواب دے دیتے ہیں۔ اور جس طرح کاشتکار اگر کوئی دانہ زمین میں ڈالتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو دانہ ڈالا گیا ہے وہ دانہ صحیح ہو۔ اگر وہ خراب دانہ ہے تو اس نے آگے کوئی پیداوار نہیں دینی، وہ دانہ صحیح ہو۔ پھر وہ کاشتکار وہ فن زراعت کو جاننے والا بھی ہو کہ اس دانے کو کس طرح سے میں نے زمین کے اندر ڈالنا ہے، اور پھر جس زمین میں ڈال دیا جائے وہ زمین بھی قابل کاشت۔ اگر غلط جگہ میں، خراب زمین میں دانے ڈال دیے جائیں تو اس سے بھی کوئی پیداوار نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح انسان جو مال خرچ کرتا ہے سب سے پہلے وہ مال حلال ہو، طیب۔ اگر وہ مال حرام ہے تو اس کے خرچ کرنے کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں، جس طرح اگر دانہ خراب ہے تو اس کے کاشت کرنے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ اس کی نیت ٹھیک ہو، اور اس کی نیت میں ریاکاری نہ ہو، اور وہ خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتلائے، جس پر خرچ کیا ہے اسے ضرر نہ پہنچائے، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر یہ باتیں ہوں گی پھر بھی اس کے خرچ کرنے کا اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تیسرا یہ کہ جس پر وہ خرچ کر رہا ہے وہ مستحق بھی ہو، اگر غیر مستحق پر وہ خرچ کر رہا ہے تب بھی اس کے خرچ کرنے کا اسے ثواب نہیں ملے گا۔
تو اس طرح ان شرائط کو ملحوظ رکھ کر اگر کوئی اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے کچھ خرچ کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک پیسے کا اللہ تعالی اسے 700 گنا تک ثواب دے دیتے ہیں۔ وہ پھر اس کے اخلاص کے بقدر ہے۔ کسی کو 10 گنا دے دیں گے کیونکہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالہا، قرآن مجید میں دوسری جگہ ایک نیکی کرے گا 10 گنا ثواب اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، نیکی کرتا ہے تو 10 گنا۔ تو 10 گنا بھی یہ اخلاص کے اعتبار سے ہیں، کسی کو اس کی نیکی کا 1 گنا دیا جاتا ہے، کسی کو 2 دیا جاتا ہے، 10 گنا دیا جاتا ہے، 700 گنا تک اضافہ ہوتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی دگنا کر دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں۔ یعنی یہ دگنا کر دینا، یہ بڑھا دینا، یہ اخلاص پر ہے کہ خرچ کرنے والا کتنا مخلص ہے اور کہاں کہاں وہ خرچ کر رہا ہے، اس کے حساب سے اللہ پھر بڑھا دیتے ہیں۔ واللہ واسع، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان ثواب کو بڑھا چڑھا کر دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ دے سکتا ہے۔ علیم، اور اللہ جانتا ہے کہ کس کو کتنا گناہ دینا ہے، یہ اللہ کے علم میں، اس کا اخلاص کس درجے کا ہے اور اس کو کتنا دینا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے، تو اللہ جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں خرچ کرنے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دی، اور ضمناً یہ بات بھی بیان کر لی کہ خرچ کس اعتبار سے کرنا چاہیے اور کس مال کو خرچ کرنا چاہیے اور کہاں خرچ کرنا چاہیے۔ اگلی آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ کن وجوہات کی بنیاد پر انسان کی نیکی اور خصوصاً یہ خرچ کرنے کی جو نیکی ہے یہ ضائع ہو جاتی ہے۔ الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا، پھر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے اس کے بعد نہیں جتلاتے ہیں منن کوئی احسان، ولا اذن، اور نہ ہی کوئی تکلیف، کہ خرچ کرنے کے بعد جس پر خرچ کیا ہے اس پر احسان نہیں جتلاتے، کہ جس پر خرچ کیا ہے اس پر احسان جتلایا جائے، ولا اذن، نہ ہی اسے تکلیف پہنچاتے ہیں کہ اس کی عزت نفس کو مجروح کر لیا جائے اور اس کو اس طرح دے دیا جائے کہ جیسے اس پر یا تو احسان کر رہا ہو یا اس کو کم تر سمجھ رہا ہو، یا اس پر کوئی سختی کر لیا جائے، سخت بات اس کو کہہ دیا جائے، کسی بھی طرح اسے تکلیف نہ پہنچائے، بس بغیر احسان جتلائے، بغیر تکلیف پہنچائے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اس کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ احسان نہ جتلائے، اور جس پر خرچ کر رہا ہے اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کر لیں، اس کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ ضروری ہے۔ تو جو اس طرح خرچ کریں گے ان کی خرچ کردہ کو قبول کیا جائے گا، اور جو اس طرح خرچ نہیں کریں گے ان کے خرچ کردہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے پروردگار کے پاس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثواب سے نوازیں گے، اجر سے نوازیں گے۔ ولا خوف علیہم، اور نہ ان پر کوئی ڈر اور خوف ہوگا کہ آگے آنے والے واقعات اور حادثات جو قبر میں اور عالم برزخ میں ان کے ساتھ پیش ہوں گے ان کا کوئی ڈر ان کو نہیں ہوگا۔ ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، پیچھے دنیا میں جو کچھ چھوڑا گیا ہے اس پر وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ قول معروف، اگلی آیت میں اسی بات کی مزید تاکید ہے۔ قول معروف، اچھی بات کہنا، ومغفرۃ، اور درگزر کرنا، خیر، یہ بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعها اذن، جس کے بعد تکلیف پہنچانا ہو۔
کہ اچھی بات کہہ لینا کہ کوئی اگر آپ سے کچھ مانگ رہا ہے، سائل ہے، آپ سے کچھ مانگ رہا ہے اور آپ نہیں دے سکتے تو اچھے طریقے سے ان کو کہیں کہ میرے پاس نہیں ہے یا مجھے ضرورت ہے یا میں نہیں دے سکتا۔ اور درگزر کرنا کہ اگر وہ تنگ کر رہا ہے بار بار آپ کو مانگ کر تو آپ درگزر کر لیں، یا آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ درگزر کر لیں، تو یہ خیر، یہ بہتر ہے من صدقۃ، اس صدقے سے یتبعھا اذی، جس کے بعد تکلیف پہنچانا ہو، کہ اسے برا بلا کہا جائے یا اسے تکلیف پہنچائی جائے، اس صدقے سے بہتر یہی ہے کہ اچھی بات کہی جائے اور درگزر کر لی جائے۔ واللہ غنی، اور اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، مستغنی ہے، حلیم، بردبار ہے، کہ جو تم خرچ کر رہے ہو یہ اپنے لیے ہی خرچ کر رہے ہو، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تو مستغنی ہے۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں اگر خرچ کر رہا ہوں تو یہ اپنے فائدے کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ جب یہ بات ذہن میں ہوگی تو پھر جس پر خرچ کی جا رہی ہے اسے تکلیف پہنچانا بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ بردبار ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی بردباری کو پسند کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ انسان نے کچھ خرچ کر لیا اور پھر ڈھنڈورا پیٹتا رہا کہ میں نے اتنا خرچ کیا ہے اور یہاں میں نے خرچ کیا ہے، جس پر خرچ کیا ہے اس کی عزت نفس کو بھی مجروح کیا، اس پر احسان جتلا کر، تو بہرحال یہ پھر چھچورا پن ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ خود بردبار ہے، بردبار لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو خاموشی سے خرچ کرتے ہوں، خرچ کرنے پر احسان نہ جتلاتے ہوں، جو مانگنے والوں کو ٹوکتے نہ ہوں اور ان سے اچھی بات کرتے ہوں، ان کو درگزر کرتے ہوں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، برحمتک۔